الصلاة والسلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 22واں پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 42 سے 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ کے نام سے شروع، جو مہربان رحمت والا۔ وَسَبِّحُوهُ، اور پاکی بیان کرو اس کی، بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح اور شام۔ هُوَ الَّذِی یُصَلِّی، وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے، علیکم، تم پر، وَمَلَائِکَتُہُ، اور اس کے فرشتے دعا کرتے ہیں، لِیُخْرِجَکُم، تاکہ وہ تمہیں نکالے، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے اجالے کی طرف، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ ہے ایمان والوں پر مہربان، تحیّتُہم، ان کا ملاقات کے وقت ابتدائی کلام، یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ ملاقات کریں گے اس سے سلام ہوگا، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے، اجراً عظیما، عزت والا ثواب۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا، شاہداً و مبشراً و نذیرا، شاہداً گواہ، حاضر و ناظر، و مبشراً، اور خوشخبری دینے والا، و نذیرا، اور ڈر سنانے والا، و داعیاً الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِیرًا، اور چمکا دینے والا چراغ، سورج بنا کر بھیجا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ ارشاد فرمایا کہ صبح و شام ہر نقص و عیب سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ یہاں صبح اور شام کا خاص طور پر ذکر اس لیے ہوا کہ یہ دونوں اوقات دن اور رات کے فرشتوں کے وقت ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ صبح اور شام یعنی دن کے دونوں اطراف کا ذکر کرنے سے ذکر کی مداومت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، یعنی ہمیشہ ذکر کرو۔ نیز بعض مفسرین نے صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے سے 5 نمازوں کو ادا کرنا مراد لیا ہے۔ هو الذی یصلی علیکم، وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ شان نزول، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی فضل اور شرف عطا فرماتا ہے تو ہم نیاز مندوں کو بھی آپ کے طفیل میں نوازتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نازل فرمائی تو مہاجر اور انصار صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرف تو خاص آپ کے لیے ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے،
اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت اور فرشتوں کی دعا کے صدقے کفر معصیت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کرنے کے اندھیروں سے حق ہدایت اور اللہ کی معرفت کی روشنی کی طرف ہدایت فرمائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ سے متعلق دو باتیں، یہاں دو باتیں اس آیت سے متعلق یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو یہ شرف عطا فرمایا کہ وہ ایمان والوں پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہ اس امت کے حق میں اللہ کی بہت بڑی نعمت اور دیگر تمام امتوں سے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ان مسلمانوں پر ہی مہربان نہیں جو اس آیت کے نزول کے وقت ہے، بلکہ اس میں تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، سب کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے۔ جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو اس وقت ان کے لیے ملتے وقت کا ابتدائی کلام سلام ہوگا اور اللہ نے ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ملتے وقت سے مراد یا موت کا وقت ہے یا قبروں سے نکلنے کا یا اس سے جنت میں داخل ہونے کا وقت مراد ہے۔ مروی ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی مومن کی روح اس کو سلام کیے بغیر قبض نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام مومن کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تیرا رب تجھے سلام فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مومنین جب قبروں سے نکلیں گے تو فرشتے سلامتی کی بشارت کے طور پر انہیں سلام کریں گے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ آیت کے اس حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا ایک معنی ہے حاضر و ناظر، یعنی مشاہدہ فرمانے والا، اور ایک معنی ہے گواہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر فرمایا۔ اس کے بارے میں صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر بہت بہترین ترجمہ ہے۔ مفردات راغب میں ہے کہ یعنی شہود اور شہادت کے معنی ہے حاضر ہونا مع ناظر ہونے کے، بصر کے ساتھ ہو یا بصیرت کے ساتھ ہو۔ اگر اس کا معنی گواہ کیا جائے تو بھی مطلب وہی بنے گا جو اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں لکھا ہے، کیونکہ گواہ کو بھی اس لیے شاہد کہتے ہیں کہ وہ مشاہدہ کے ساتھ جو علم رکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام عالم کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں اور آپ کی رسالت عامہ ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت میں ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ اس لیے حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہونے والی ساری مخلوق کے شاہد ہیں اور ان کے اعمال، افعال، احوال، تصدیق، تکذیب، ہدایت اور گمراہی سب کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے حاضر و ناظر ہیں، اور یہ عقیدہ آیات، احادیث اور بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہے۔ یہاں پہلے ہم حاضر و ناظر کے لغوی اور شرعی معنی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ایک آیت اور ایک حدیث اور ایک بزرگان دین کے اقوال میں سے ایک شخصیت کا قول ذکر کریں گے۔ چنانچہ حاضر کے لغوی معنی ہے سامنے موجود ہونا، یعنی غائب نہ ہونا۔ ناظر کے کئی معنی جیسے دیکھنے والا، آنکھ کا تل، نظر، ناک کی رگ اور آنکھ کا پانی وغیرہ۔ اور عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہیں کہ قدسی قوت والا، ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھنے والا، اس طرح، اور دور و قریب کی آوازیں سنے یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرے اور سینکڑوں میل دور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے۔ یہ رفتار خواہ روحانی ہو یا جسمانی یا جسم مثالی کے ساتھ ہو یا اسی جسم سے ہو جو قبر میں مدفون ہے یا کسی جگہ موجود ہو
سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جو قریب ہوتا ہے وہ حاضر بھی ہوتا ہے، وہ ناظر بھی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی، لہٰذا میں ساری دنیا کو اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کا سب یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اور آج کے دور میں یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئی ہیں، سائنس نے ثابت کر دیا ہے۔ غیر مسلم بھی اس پوری زمین کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے سامنے سکرین کے اوپر پوری زمین نظر آ رہی ہے۔ اب زوم کر کے جس چیز کو دیکھنا ہے پوری دنیا کو دیکھ لیں، ملک کو دیکھ لیں، یہاں تک کہ اب ٹیکنالوجی ایسی آ گئی کہ اب بیچ میں چھت بھی ہے تو بلڈنگ کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ روم میں کون بیٹھا ہوا ہے، بلڈنگ کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے۔ سیٹلائٹ سسٹم ایسا ہو چکا ہے، ایسے ایسے ہیوی قسم کی وہ سسٹم آ گئے ہیں کہ ہر چیز پتہ لگ جاتی ہے۔ تو اب تو یہ ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی انکار کرنے والے اب بھی موجود ہیں جو حاضر و ناظر کا عقیدہ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں۔ اور لائیو تو اب ہر بندہ ہو سکتا ہے، اب جس کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ لائیو ہو کے پوری دنیا سے دیکھ سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی، لہٰذا میں ساری دنیا کو اور جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کا سب یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اہل حق میں سے اس مسئلے میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حقیقی زندگی مبارکہ کے ساتھ دائم ہیں اور باقی ہیں، اور امت کے احوال پر حاضر و ناظر ہیں، اور حقیقت کے طلبگاروں کو اور ان حضرات کو جو آپ کی طرف متوجہ ہیں ان کو فیض بھی پہنچاتے ہیں اور ان کی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ اور اس میں نہ تو مجاز کا شائبہ ہے نہ تعویل کا، بلکہ تعویل کا وہم بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جا الحق، اس میں بڑی تفصیل ہے اس مسئلے کے بارے میں۔ علماء اہل سنت کی دیگر کتب بھی ہیں، لیکن جا الحق کتاب ہے، اس کو نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ویسے پڑھیں، یہ عقیدہ بالکل درست کر دے گی۔ یاد رہے کہ اللہ کی عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر و ناظر ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حاضر و ناظر کے جو لغوی اور حقیقی معنی ہیں وہ اللہ کے شان کے لائق نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے۔ اللہ کو حاضر ناظر تو کہہ ہی نہیں سکتے، اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے بات۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاضر و ناظر کا اطلاق بھی باری تعالیٰ عز و جل پر نہ کیا جائے گا۔ علماء کرام کو اس کے اطلاق میں یہاں تک حاجت ہوئی کہ اس کا اطلاق کرنے والے پر سے نفی تکفیر فرمائی۔ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر بھی نہیں کہہ سکتے، وہ شہید و بصیر ہے، حاضر و ناظر اس کی عطا سے اس کے محبوب ہیں، وہ مبشراً و نذیرا، اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ یہاں سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور کافروں کو جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، وداعیاً الی اللہ بإذنہ، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا۔ اس آیت کے حصے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے وصف کا بیان ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خدا کے حکم سے لوگوں کو خدا کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا گیا، وسراجا منیرا، اور چمکا دینے والا آفتاب۔ یہاں حضور کا پانچواں وصف بیان فرمایا گیا کہ اللہ نے آپ کو چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ اس کے بارے میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سراج کا ترجمہ آفتاب قرآن کریم کے بالکل مطابق ہے کہ اس میں آفتاب کو سراج فرمایا گیا، جیسا کہ سورہ نور میں وجعل الشمس سراجا، اور آخر پارہ کی پہلی صورت میں وجعلنا سراجا وہاجا، اور در حقیقت ہزاروں آفتابوں سے زیادہ روشنی آپ کے نور نبوت نے پہنچائی اور کفر و شرک کے ظلمات شدیدہ کو اپنے نور حقیقت افروز سے دور کر دیا، اور خلق کے لیے معرفت و توحید الہی تک پہنچنے کی راہیں روشن اور واضح کر دیں۔
اور ضلالت کی وادی تاریک میں راہ گم کرنے والوں کو اپنے انوار ہدایت سے راہیاب فرمایا، اور اپنے نور نبوت سے ضمائر و بصائر اور قلوب و ارواح کو منور کیا۔ حقیقت میں آپ کا وجود مبارک ایسا آفتاب عالم تاب ہے کہ جس نے ہزارہا آفتاب بنا دی، اس لیے اس کی صفت میں منیر ارشاد فرمایا۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔